لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی اللہ نے عارضی بنائی ہے، فانی بنائی ہے۔ دنیا بھی فانی ہے، دنیا میں رہنے والے بھی فانی ہیں۔ اس نے دنیا کو بھی فانی بنایا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا۔ یہاں پہ رہنے والوں کو بھی فانی بنایا ہے۔ اگر زندہ رہنا ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے قیامت تک، لیکن اللہ کے نبی کو بھی حکم آ گیا عش ما شئت، اے میں نبی۔ فرشتے نے کہا آپ جتنا چاہے زندہ رہے، لیکن ایک نہ ایک دن آپ کو مرنا پڑے گا، ایک نہ ایک دن موت کا جام پینا پڑے گا۔ اور آپ جس سے چاہے جتنی محبت کرے، لیکن ایک نہ ایک دن آپ کو اس سے جدا ہونا پڑے گا۔ تو انسان جتنی زندگی بھی جی لے، لیکن اسے موت کا جام پینا پڑے گا۔ دنیا میں جو بھی آیا اسے دنیا چھوڑ کے جانی پڑی ہے، چاہے خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ فرشتہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے۔ جب موت کا وقت آئے گا فرشتہ ہمیں لے کے چلا جائے گا۔ اور زندگی اللہ نے صرف ایک بار دی ہے، بار بار یہ نہیں ملتی۔ ہندو بولتے ہیں ان کے ہاں یہ مطلب ان کا ہے عقیدہ، غلط عقیدہ ہے کہ 7 جنم لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صرف ایک دفعہ ہی جنم ملتا ہے، ایک ہی دفعہ زندگی ملتی ہے، بار بار دنیاوی زندگی نہیں ملتی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے ہر نفس کو، ہر جاندار کو، چاہے وہ انسان ہو جاندار، سانس لینے والا، چاہے جانور ہو، چاہے پرندے ہو، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، چاہے کیڑے مکوڑے ہو، جو بھی جاندار ہے سب کو موت آئے گی۔ لیکن اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، چاہے جنات ہے، سب کو موت آتی ہے اور آئے گی۔ اور کتنے لوگ ایسے جو سوتے کے رات کو سوتے رہ جاتے ہیں، صبح موت ان کی واقعہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے رات کو سوتے لیکن صبح کو صحیح اٹھتے ہیں، پورے دن کے اندر کسی دن ان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ تو جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، نہ وقت آگے جائے گا نہ پیچھے جائے گا، جو طے ہے ایک سیکنڈ لمحہ نہ ملے گا کہ موقع مل جائے مجھے۔ اس نے بادشاہ نے اپنا ایک محل بنایا، شداد نے اپنا محل بنایا اور محل میں قدم رکھنے لگا، جیسے اندر رکھنا فوراً حکم ہو گیا اس کی روح قبض کرو، وہ اندر بھی نہ جا سکا، وہیں روح قبض ہو گئی اس کی۔ تو انسان کو ایک لمحہ ایک سیکنڈ کا وقت بھی نہیں ملے گا، اور وہاں جا کے سوالات ہونے ہیں تم نے زندگی کیسے گزاری، اپنے علم پہ کیا عمل کیا، اور پیسہ زیادہ کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، اپنی جوانی کہاں خرچ کی۔ تو بھائیو، اس دنیا کی زندگی بہت عارضی ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ اس دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی، کسی سے وفا نہیں کی۔ مولا علی شیر خدا دنیا کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کرتے تھے، رات کے ٹائم روتے، اتنا روتے، اتنا ساری کی ساری تر ہو جاتی، کہتے حیا آتا، اے دنیا دفع ہو جا، دفع ہو جا، دور ہو جا، علی تیرے چکر میں آنے والا نہیں ہے، علی تیری باتوں میں آنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ، عمل بہت تھوڑا ہے، سفر بہت لمبا ہے، عمل بہت تھوڑا ہے علی کے پاس۔ آئے ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہو، یا علی اترضی یکون منزلک مقام منزل فی الجنہ، علی آپ اس وقت راضی ہو کہ جنت میں میرے پڑوسی ہو، میرے ساتھی ہو۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سفر بہت لمبا ہے، عمل بہت تھوڑا ہے، ذخیرہ بہت تھوڑا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر کو دیکھ کے رویا کرتے، بے اختیار بے ساختہ بود رویا کرتے۔ ایک دن غلام نے خادم پوچھا، حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ اشرا مبشرہ میں سے، آپ بخشے ہوئے ہیں، اللہ نے بخشش کر دی، آپ مغفور ہے، پھر بھی لیکن جب قبر کو دیکھتے ہو زور و قطار روتے ہو۔ کہنے لگے میرے بھائی، قبر پہلی منزل ہے، جس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے کی منزلوں میں بھی کامیاب ہو گیا، جو یہاں پکڑا گیا، جو یہاں ناکام ہو گیا، وہ آگے کی منزلوں میں بھی ناکام ہو گیا۔ اما فاطمہ سلام اللہ علیہ کو قبر جب رکھا گیا، قبر کو حضرت قبر تو جانتے کون ہیں؟
یہ مولا علی کی زوجہ ہے، بیوی ہے، امام حسن حسین کی والدہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہے، بیٹی ہے، پیاری بیٹی ہے، سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ تو آسانی والا معاملہ کریو۔ ابو ذر کہہ رہے قبر سے، اور قبر نے کہا اے ابو ذر، یا نسب نہیں چلتا، یا رشتہ ناطے نہیں چلتے، یا اعمال چلتے ہیں، لے کر کے آئے ہو چھوڑ کے کیا آئے ہو۔ قبر کو بھی پتہ ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میں پہ ظلم نہیں کر سکتی، لیکن قبر بھی ہمیں پیغام، ہم جیسے کوئی پیغام دینے کے لیے دے کے رہی ہے۔ کوئی بات پہ فخر نہ کرے، میں سید ہوں تو بخشا جاؤں گا، میں چودھری ہوں تو بخشا جاؤں گا، میں وزیر اعظم ہوں تو بخشا جاؤں گا، میں وزیر اعلیٰ ہوں تو بخشا جاؤں گا، میں وزیر اطلاعات ہوں تو بخشا جاؤں گا، میں کوئی علامہ ہوں تو بخشا جاؤں گا، میں کوئی خطیب ہوں تو بخشا جاؤں گا، میں کوئی مبلغ اعظم ہوں تو بخشا جاؤں گا، میں کوئی خطیب اعظم ہوں تو بخشا جاؤں گا، میں کوئی مفسر ہوں تو بخشا جاؤں گا، میں کوئی تبلیغی ہوں تو بخشا جاؤں گا۔ نہیں 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 نہیں، یہاں سب نہیں چلتا، یہ اخلاص چلتا ہے اور یہاں اعمال چلتے ہیں۔ لے کے کیا ہے، اچھا عمل لے کے آئے ہو کہ برا عمل لے کے آئے ہو۔ اچھا عمل لے کے لے جاتا ہے کوئی تو قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، جنت کی ہوائیں اس کے لیے چلا دی جاتی ہے، اور فرشتہ کہتا ہے نم قنومت الحروس، سو جا دلہن کے سونے کی طرح، جس دلہن آرام سے سوتی ہے اسے تنگ نہیں کرتا، تو بھی سو جا، قیامت تک کوئی تجھے تنگ نہیں کرے گا، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئے گی تیرے پاس۔ اور جب کوئی اللہ کا نافرمان مرتا ہے، گناہگار مرتا ہے، اللہ سب کو عافیت میں رکھے، تو قبر اس کی پھسلیوں کو ایسے دباتی ہے، ایسے ایسے زور سے، ایسے ایسے دباتی ہے زور سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے دباتی ہے اور قبر اس پہ تنگ ہو جاتی ہے، اور اس پہ ایک بڑا ازدا، بڑا سانپ اس پہ مسلط کر دیا جاتا ہے، اسے ڈھستا ہے ڈھستا ہے، قیامت تک ڈھسا رہے گا، اور جب ایک دفعہ ڈھستا ہے وہ مردہ 70 گز زمین میں چلا جاتا ہے۔ اور جب نیک آدمی کوئی مرتا ہے وہ گھبراتا ہے، فرشتے آتے کہتے گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، ہم تمہارے دوست ہے دنیا کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں دوست ہے، غم پریشان نہ ہو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، پریشانی نہ لے۔ چھوٹا بچہ ہو تو اگر گھبرا جائے تو ماں باپ کو تسلی دیتے، پیار کرتے، سینے سے لگاتے، بچہ ڈر گیا ہے۔ ایسے اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ ڈر جاتا ہے تھوڑا سا تو فرشتے اس کو تسلی دے رہتے، نہیں ڈر نہیں ڈر، تو کامیاب ہے، تجھے جنت سے کفن لائے گئے، اللہ ہمیں بھی خوش نصیب لوگوں میں سے بنا دے اپنے فضل سے۔ اور نیک آدمی کی روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے، اور جو گناہ گار آدمی ہوتا ہے اس کی روح بڑی تکلیف سے نکلتی ہے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ جیسے جھاڑی دار درخت ہو، اس میں کسی اور بٹا پھنس جائے تو بڑی تکلیف سے نکلتا ہے، ایسے فرشتہ جان بوجھ کے اس کے پاؤں سے روح نکالتا ہے، پھر تھوڑی روکتا ہے، پھر جیسے ہمارا گیس پھنس جاتا ہے کہیں رک جاتا ہے، کتنی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، سینے میں رک جائے کہیں اور جاتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور تو موت کا درد ہوتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہ میں بچائے سکرات موت سے، اللہ بچائے موت تکلیف سے۔ وہ سے جان بوجھ کے تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ تو بھائیو، زندگی ایک دفعہ ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی، اس زندگی میں اللہ کو راضی کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی کرو، حرام نہ کماؤ، حلال کماؤ، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو، خیانت نہ کرو، نمازیں نہ چھوڑو، شراب نہ پیو، حرام نہ کھاؤ نہ کھلاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، دعاؤں کا اہتمام کرو، امت کی فکر کرو، امت کے لیے اللہ سے مانگو، اپنی ہدایت کے لیے اللہ سے مانگو، اپنی بخشش اللہ سے مانگو، سب کچھ اللہ سے مانگو۔ تو بھائیوں، موت کی تیاری مرنے سے پہلے پہلے کرنی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، آج دیکھو ٹوٹی قبریں، دیکھو آج وہ جو کربی میں ایک منٹ نہیں رہتا تھا، ایک سیکنڈ آج وہ قبر میں پڑا ہوا ہے، جس کے بڑے وی آئی پی بیڈ تھے، بڑے وی آئی پی تکے تھے، کمرے میں ایسی آج وہ قبر میں بے بس پڑا ہوا ہے۔
وہاں اعمال پہ فیصلہ ہونا ہے، وہ اعمال پہ فیصلہ ہونا ہے۔ تو بھائیو، اگر ہم اللہ کو راضی کرے گا تو اللہ قبر ہماری بڑی مزیدار بنا دے گا، سکون دے، آرام دہ بنا دے گا، اور ناراض کرے تو ہماری آخرت بڑی خراب ہے، بڑی خراب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے اور بعد والے موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اچھے اعمال کرے، اور بیوقوف انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نہ کرے اور کہتا رہے اللہ بڑا کریم بڑا رحیم ہے۔ تو بھائیوں ہمیں نیت کرنی ہے انشاءاللہ اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، اور آخرت کی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔